السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 5 سورہ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یحادون، ہا دال دال سے ہے۔ حاد سے مراد ایسی دشمنی اور مخالفت ہے جس سے انسان غضبناک ہو کر مقابلے اور انتقام پر تل جائے۔ حاد دشمنی اور مخالفت کے ہی معنوں میں کیوں؟ کیونکہ جب دشمنی ہوتی ہے یا کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر انسان حد میں نہیں رہتا، حد سے گزر جاتا ہے، حد میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یحادون کا مطلب مخالفت یا دشمنی کیا گیا۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے۔ کب کہتے ہیں رسوائی کو؟ ہلاک کرنا، لعنت کرنا، دھکے مار کے نکالنا، یعنی اللہ کے غصے کے ساتھ وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے قوموں کو کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت پر اتر آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اور اب جو بھی وہی کام کرے گا تو اس کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ بھی ذلیل و رسوا کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل عطا فرمائے رسول کی صداقت کے، اور مختلف دلائل جس میں حلال و حرام، فرائض اور احکامات ہیں جو حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔ جو بھی ان کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان آیات اور دلائل کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ذلیل و رسوا عذاب ہے۔ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی طرف جو براہ راست آپ سے عداوت رکھے ہوئے تھے کہ وہ اپنا انجام نہ بھولیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف، اور کہاں سے اٹھائے گا؟ قبروں سے اٹھائے گا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا اور سب لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور جو بھی انہوں نے اچھے برے عمل کیے ہوں گے ان کو ایک ایک عمل سے آگاہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اس کو ان کے سارے اعمال کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے، لیکن انسان تو بھول گئے اپنے کیے ہوئے کو۔ انسان دنیا میں نا بے شمار ایسے گناہ کرتا ہے جو اسے یاد نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر انسان کا مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جس میں چھوٹی بڑی ہر بات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے اندراجات کو لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کھلے اور چھپے حالات کو جانتا ہے۔ اس کو تمام ظاہری باتوں کی بھی خبر ہے اور تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ ذات تو ہے جو سب دیکھ رہی ہے۔ پھر ہم کیسے منافقت کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو غافل رکھ سکتے ہیں؟ منافقت کسے کہتے ہیں؟ آگے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ۔ تو دیکھیں، اخلاق کی شاخ بھی ایمان کے بیچ میں ہی پھوٹتی ہے۔ تو آنکھیں بند کرنے سے اور منافقت کی زندگی گزارنے سے ہم بچ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ پھر فرمایا الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب یہ جو انداز ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا، یہ متوجہ کرنے کا انداز ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو
सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माअहुम ऐना मा कानू सुम्मा युनब्बिहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामती इन्नल्लाहा बिकुल्ली शैइन अलीम। क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ताला यकीनन जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तीन में कोई सरगोशी नहीं होती मगर वो उनका चौथा होता है, और ना पांच में मगर वो उनका छठा होता है, और ना उससे कम में और ना ज्यादा में मगर वो उनके साथ होता है, जहाँ कहीं भी वो होते हैं। फिर कयामत के दिन वो उनको बता देगा जो उन्होंने अमल किए। अल्लाह ताला यकीनन हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने लामहदूद इल्म की खबर दी है। आप देखें कि आसमान में क्या है, कितने सैयारे हैं, कितने सितारे हैं, अनगिनत, और वो सब ही घूम रहे हैं। और एक गैलेक्सी नहीं, कितनी गैलेक्सीज हैं, सब चल रहे हैं। सारा कारखाना कुदरत चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है। अनगिनत ऑब्जेक्ट्स, और ज़मीन में जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी जानवर चल रहे हैं, इंसान चल रहे हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितना कुछ चलता है ना, सब जानता है वो। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं, गौर नहीं किया इस बात पर? और इन सब के बारे में इल्म रखना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है जो ये कर सकती है। सारी दुनिया के इंसान भी इकट्ठे हो जाएं तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। अभी तक इंसान तो पूरी ज़मीन का अहाता भी नहीं कर सका, कहाँ ये कि पूरे आसमान का अहाता करेगा। इंसान अल्लाह के कंट्रोल में है, उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, उसकी निगरानी में है। अगर गैलेक्सीज अल्लाह की निगरानी में काम कर रहे हैं, सितारे अल्लाह की निगरानी में चल रहे हैं, तो क्या इंसान निगरानी के बगैर है? जो चाहे करता फिरे, वो उसकी निगरानी से क्या भाग सकता है कहीं? तो अगर कोई भी शख्स अल्लाह की अगर नाफरमानी कर रहा है या कोई गुनाह के काम कर रहा है, तो उसको फ़ौरन छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की नज़र में है। भले कोई देखे ना देखे, किसी को खबर हो ना हो। और फिर वो मज़ीद अपने इल्म की वुसअत बताने के लिए क्या बताता है? नहीं हुई कोई राज की बात तीन लोगों के दरमियान, क्योंकि दो को आम तौर पर सरगोशी की ज़रूरत नहीं होती। सरगोशी कब होती है? जब कम अज़ कम तीन का मजमा हो, मगर चौथा उनका अल्लाह होता है। चौथा वो होता है, और ना पाँच, और छठा उनका वो होता है। वो पाँच नहीं होते, छः होते हैं। वो तीन नहीं होते, चार होते हैं। और ना उससे कम में और ना ज़्यादा में। ज़्यादा तो जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, यानी इनकी तादाद कम हो या ज़्यादा, वो अल्लाह ताला अपने इल्म और अपनी कुदरत से इनके साथ होता है। इल्ला हुआ माहुम ऐना मा कानू, मगर वो उनके साथ होता है जहाँ कहीं भी वो होते हैं। मैयत से मुराद मैयत इल्मी है, यानी अल्लाह ताला तो अर्श पर है मगर इसका इल्म हर जगह पर है। और यही बात हर मोमिन का इस पर ईमान है। फिर जिस तरह इसका इल्म हर जगह है, इसी तरह इसका सुनना देखना भी है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से ख़बरदार है, इनका इससे कोई काम भी छुपा हुआ नहीं है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला इन्हें ख़बर देगा और क़यामत के दिन इन तमाम अमाल का बदला देगा जो वो करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी घाटी पर चढ़ते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहते तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे, तुम जिसको पुकार रहे हो वो तो तुम्हारे साथ ही है, वो सुनने वाला और नज़दीक है। बुखारी में है ये। देखिए, नजवा से मुराद सरगोशी है और राज की बातें एक दूसरे से करना है। दो या दो से ज़्यादा आदमियों का आपस में किसी मामले में सरगोशी करना है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु व यतनाजौना बिल इस्मी वल उद्वानी व मासियतिल रसूली व इज़ा जाऊका हय्यौका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह व यक़ूलूना फ़ी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूलु हस्बुहुम जहन्नमु यस्लौनहा व बिअसल मसीर। क्या आपने उन्हें देखा नहीं जिन्हें सरगोशी करने से रोका गया था, और फिर वही काम करते थे जिससे उन्हें रोका गया है, और आप इसमें वो गुनाह के और जुल्म की और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब वो आपके पास आते हैं, आपको ऐसे कलमे के साथ सलाम करते हैं जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको सलाम नहीं किया,
اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کو دیکھا نہیں جنہیں سرگوشیوں سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ منافق اپنے مفادات کی خاطر مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں۔ جب ان کے پاس سے کوئی صحابی گزرتا تو وہ آپس میں سرگوشی کرتے تاکہ ان کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ کہیں وہ قتل یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرنے سے منع کیا تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور وہ سرگوشیاں بھی ایسی کرتے تھے نا جس میں کوئی نیکی یا تقوی کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ گناہ کی بات ہوتی تھی، جیسے غیبت وغیرہ، سازشیں وغیرہ۔ جبکہ جو مومن ہوتا ہے وہ جب بھی سرگوشی کرتے ہیں تو نیکی اور اطاعت کے کام کے لیے کرتے ہیں، اور یہودی یا منافق کیا کرتے تھے؟ مومنوں پر ظلم کے لیے سرگوشی کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر ایک دوسرے کو اکساتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو خفیہ سرگوشیوں سے اس لیے روک دیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کے قریب سے گزرتے، یہ سرگوشیاں کرتے، تو مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا کسی لشکر نے حملہ کر دیا ہے اور ان کے پاس خبریں پہنچی ہیں۔ اس طرح مسلمان خوفزدہ ہو جاتے، اس وجہ سے انہیں خفیہ سرگوشیوں سے روک دیا گیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی، وہ اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکم یا ابا القاسم، اے ابو قاسم، تمہیں موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم، بلکہ تمہیں ہی موت آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا، بل علیکم السام والزام، بلکہ تمہیں ہی موت آئے اور ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عائشہ، تو اپنی زبان سے نازیبا الفاظ ادا نہ کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے ان کی غلط بات کو انہی پر لوٹا نہیں دیا؟ میں نے انہیں جواب دیا تھا، وعلیکم، کہ ذلت والی موت تمہارا ہی مقدر بنے۔ صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اور پھر پتہ ہے وہ اپنے دلوں میں کیا کہتے تھے؟ وہ جو یہ کلام میں تحریف کر کے سلام کر رہے ہیں نا، یعنی جو سلام کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو ہم پر تو تباہی آ جاتی، مگر جب کہ ہمارا کچھ بگڑا ہی نہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ سچا رسول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، حسبہم جہنم، اے پیغمبر، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یعنی آخرت میں جہنم کی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ یصلونہا فبئس المصیر، یہ اسی میں داخل ہوں گے، بس وہ بڑی بری جگہ ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔